بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو نرسنگ لیکچر ود امتیاز. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کریں گے نیورولوجیکل نرسنگ کے نیکسٹ پارٹ کی، جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پارکنسن ڈیزیز کی. پارکنسن ڈیزیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں برین کے پارٹ، جس کو ہم سبسٹینشیا نائگرا کہتے ہیں، جس کے اندر ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈوپامن پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں پارکنسن ڈیزیز کی. پارکنسن ڈیزیز کے اندر ایک ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کر لو کہ نیرو ڈیزیز ہے، یعنی نروس سسٹم کے ڈیزیز ہے، گریجولی اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا جو ٹارگٹ افیکٹ ہوتا ہے، جو خرابی آ جاتی ہے، وہ مومنٹ کے اندر خرابی آ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے پارکنسن ڈیزیز کے اندر؟ یہ مومنٹ جو ہوتی ہے ہمارے باڈی کی، وہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے. The dopaminergic neuron in the parts of the brain called substantia nigra start to die. یعنی جو substantia nigra ہے، جہاں سے ڈوپامن کی سیکریشن ہوتی ہے، وہ والے سیلز کی ڈی جنریشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ ڈائٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ڈوپامن کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کی موومنٹ خراب ہو جاتی ہے. ڈوپامینرجک نیورون کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز کرتے ہیں، جس کو ہم ڈوپامن کہتے ہیں، جو کہ الاؤ کرتے ہیں ہماری باڈی کو ایکوریسی ود موومنٹ کے پراپرلی موومنٹ کروانا. نارملی جو ہوتا ہے نروس سسٹم کے اندر بیلنس ہوتا ہے بٹوین ٹو نیورو ٹرانسمیٹر. ایک اسیٹائل کولین جو ایکسائٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اینڈ سیکنڈ ون از ڈوپامن جو کہ انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے. اس لیے دا لاس آف ڈوپامن، جب ہم ڈوپامن کی کمی ہو جاتی ہے یا لاس ہو جاتے ہیں، لیڈ ٹو مور ایسیٹائل کولین بینگ ایبل ٹو پروڈیوس مور excitatory effect to the neuron in the basal ganglia, and this lead to poor stimulation, tremor, rigidity, increased cholinergic activity etc. مین کے سمپلی جب ہمارے باڈی کے اندر یہ دونوں نیورو ٹرانسمیٹر ایسیٹائل کولین اور ڈوپامن، ایک ایکسائٹری نیورون ہے ایسیٹائل کولین اور دوسرا انہیبیٹری ہے جو ڈوپامن ہے، اگر ڈوپامن کی کمی ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی ایسیٹائل کولین کی مقدار انکریز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہماری جو مومنٹ ہے وہ زیادہ ایکسائٹری والے فنکشن زیادہ ہوں گے، ہمارے باڈی کے فنکشن زیادہ اوور سٹیمولیٹ ہوں گے، جس کی وجہ سے باڈی کے اندر ٹریمر، ریجیڈیٹی آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کولینرجک ایکٹیویٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. سائن اینڈ سمٹم کی بات کرتے ہیں پارکنسن ڈیزیز کی. اونسٹ جو ہوتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، یوزولی گریجول، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، افٹر ایج 50 یعنی 50 سال کے بعد. سلولی پروگریسو، آہستہ آہستہ یہ ڈیزیز خرابی کی طرف جاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم فیس کی بات کریں یا آئز کی، تو ماسک لائک بلینک ایکسپریشن ہوتی ہے پیشنٹ کی. اسٹوپ پوسچر ہوتا ہے، مین کے جو گیٹ ہوتا ہے پیشنٹ کا وہ بھی الٹر ہو جاتے ہیں. پھر رولنگ ٹریمر، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو ایسے ٹریمر پڑ رہے ہوتے ہیں جیسے پکچر کے اندر بھی ان لوگوں نے ہائی لائٹ کیا. ٹریمرلی کامنلی جو ہوتا ہے وہ ایک ہینڈ کے اندر یا آرم کے اندر ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے موومنٹ ہوتی ہے، یعنی موشن ہوتی ہے فنگر کے اندر. زیادہ تر یہ جو فنگر کی موومنٹ یا جو ٹریمر ہوتے ہیں یہ ایڈریسڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سم ٹائم اس کے اندر ڈائفرام، ٹنگ، لپس، جو یہ بھی انوالو ہوتے ہیں. اور جب بھی یہ پیشنٹ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹریمر کی انٹینسٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے. دوسری طرف اگر ہم براڈ سائن کو دیکھیں تو بریڈیکائنیزیا ہوتے ہیں، مین کے لاس آف نارمل آرم سوئنگ وائل واکنگ، یعنی نارملی جب ہم واک کر رہے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کی موومنٹ ہوتی ہے، آگے پیچھے ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ لاس ہو جاتی ہے. بلنکنگ آف دا آئی لیڈ، جو آئی لیڈ کی بلنکنگ ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایبلٹی ٹو سوالو وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. بلینک ایکسپریشن ہوتی ہے پیشنٹ کی. ڈیفیکلٹی انیشیٹنگ موومنٹ، اور موومنٹ کو اسٹارٹ کرنے میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. پاسبلی مینٹلی ڈیٹوریشن ہوتی ہے، مینٹل اسٹیٹس بھی ان کا خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مسل ریجیڈیٹی، ریزسٹنٹ شو ہو جاتی ہے. پیسو موومنٹ جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ریزسٹنٹ شو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوگ ویل جرکی اینڈ سلو موومنٹ ان کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ریئرلی اکر ان بلیک پاپولیشن، اگر ہم ایپیڈیمیالوجی کی بات کریں تو بلیک پاپولیشن کے اندر بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شفلنگ گیٹ ہوتا ہے ان لوگوں کا. اب مزید سائن اینڈ سمٹم کی بات کرتے ہیں پارکنسن ڈیزیز کی، تو مینلی موٹر سمٹم ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے اندر افیکٹ آف دا پیشنٹ از ایبل ٹو موو، یعنی پیشنٹ کی موومنٹ کے اندر خرابی آ جاتی ہے. ٹریمر ہوتے ہیں ایڈریس میں، ہینڈز کے اندر، آرمز، لیگز، ایون لپس اینڈ ٹنگ کے اندر بھی ان کو ٹریمر پڑ جاتے ہیں، جو موومنٹ کی وجہ سے امپروو ہو جاتے ہیں. پھر رولنگ
tremor of the hand and finger look like the patient is rolling a pill between finger and hand. یعنی انگلی کو یا ہاتھ کی انگلیوں کو یہ ایسے گول گھما رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پل رولنگ، یعنی اصل میں ان کو ٹریمر پڑ رہے ہوتے ہیں. اسٹیپنس آف ایکسٹریمیٹیز کی اسٹیپنس ہو جاتی ہے. جو آرمز ہوتے ہیں وہ ڈیورنگ گیٹ یعنی چال چلن جب یہ لوگ واک کر رہے ہوتے تو وہ سوئنگ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک کائنیزیا ان کو ہو جاتی ہے، انیبلٹی ٹو موو دا مسل وولنٹری، یہ لوگ مسل کو مومنٹ نہیں دے سکتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پلیز اپ شفلنگ آف گیٹ یعنی گیٹ ان کا شفل ہوتا ہے یعنی لڑکھڑا کے چلنا. ایکسٹریمٹی کین پریز وائل واکنگ، اور ان کی جو ایکسٹریمیٹیز ہوتی ہے یہ سم ٹائم پریز ہو جاتی ہے جب یہ لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں. کوک ول ریجیڈیٹی ہم کس کو کہتے ہیں؟ وین موونگ دا پیشنٹ آرم پیسively ٹورڈ دا باڈی دے جرک اور پش بیک سلائٹلی، یعنی جب پیشنٹ اپنے ہاتھ کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے، جب وہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو سلائٹلی ان کا جو ہینڈز ہوتے ہیں وہ ان کے باڈی کو پیچھے کی طرف بیک کر رہے ہوتے ہیں سلائٹلی. بریڈیکائنیزیا یعنی مومنٹ ان کی سلو ہو جاتی ہے، سوالونگ کے اندر ان کو ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے، اور پیس ماس لائک ایکسپریشن ہوتے ہیں، اور پیس کے اندر ایسے ایکسپریشن ہمیں مل رہا ہوتے ہیں کہ جس کو ہم پیس ماس لائک ایکسپریشن لیس کہتے ہیں کہ پیس کے اندر کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتی. کوآرڈینیشن ایشو ہوتی ہے، سو دا پیشنٹ ول اسٹاپ ٹو کمپنسیٹ، پیشنٹ کمپنسیشن نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایشوز اس کو پڑ جاتے ہیں، مسل کی جو مسلز ہے اس کی یوز اسپیشلی چیونگ اپ فوڈ، یا اگر سوالنگ یا وہ اسپیکنگ کر رہا ہوتے ہیں تو سم ٹائم وہ سافٹ اور سلٹ اسپیچ کے بھی شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پرابلم سوالونگ کی وجہ سے ان کو اسپائریشن کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. نرسنگ انٹرونشن کیا کریں گے پارکنسن ڈیزیز کے پیشنٹ کے لیے؟ کہ سب سے پہلے سیفٹی ایشو، پیشنٹ نیڈ ٹو ویئر لو ہیل شوز. اس کے علاوہ ہم نے پیشنٹ کو ربر والے سول جو ہے وہ اوائڈ کروانے ہیں، اور ہیل اس کے چھوٹے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بیلنس کے لیے ہم نے پیشنٹ کو ایڈوائز کرنا ہے کہ سلولی وہ موومنٹ کرے، اور اس کے علاوہ اگر پوزیشن چینج کرنا ہے تو آہستہ کرے. اس کے علاوہ ربر ٹپس کین دیٹ از سنگل پوائنٹ کین ہیلپ. اور اس کے علاوہ ہم نے پیشنٹ کو احتیاط سے جو ربر ٹپس ہوتے ہیں جو اس کی کین ہوتے ہیں کہ اس کے سپورٹ سے آپ پوزیشن چینج کر دیں یا موومنٹ اسٹارٹ کروا دیں. ایجوکیشن اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود پریزنگ ایپیسوڈ، جب ہم ایجوکیشن کیا دیں گے جب پیشنٹ کو ایکسٹریمیٹیز کے اندر پریزنگ آ جاتی ہے وائل موومنٹ؟ ٹرائی ٹو چینج ڈائریکشن آف موومنٹ، کہ آپ موومنٹ کے ڈائریکشن چینج کریں. رادر دین کنٹینیو گوئنگ ٹو دا سائڈ گو فارورڈ، اس سے بجائے کہ آپ سائڈ پہ چلے جائیں اس سے اچھا ہے کہ آپ کنٹینیو چلے جائیں آگے کی طرف. کانشیسلی لیفٹ دا لیگ، صحیح ہے، کانشیسلی آپ لیگس کو یعنی لوور لمب سے اس کو چھوڑیں. ایز ان مرچنگ ود ایچ اسٹیپ آر پریٹینڈنگ دے آر واکنگ اوور این آبجیکٹ، اور ایسے آپ محسوس کریں جیسے کسی آبجیکٹ کا آپ پیچھا کر رہے ہوں. دیز آر دا ریفرنس فار دا پارکنسن ڈیزیز. Thank you for watching this video. For more video, please visit Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you.